ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ ہمارا دشمن پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ معاہدے کے تحت کوئی بھی فریق معاہدے کو یک طرفہ معطل کر سکتا ہے، نہ معاہدے سے نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نیشنل ایمرجنسی سینٹر کے دورے پر گفتگو، کہا کہ دشمن کو عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے سے بڑا دھچکا لگا، اپنے وسائل سے دیامر بادشاہ اور دیگر منصوبے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سوات واقعے پر سیاست کے بجائے سچائی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکے؟ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک میں ہوتا ہے۔ In 2022, when large swaths of Pakistan's land was submerged, standing crops totally washed away, millions of houses were damaged. سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو PDMAs ہیں ان کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا۔ انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت، انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں کسی طور پر بھی اس کو یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت روزانہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور پلوامہ واقعے سے متعلق اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ BLA اور TTP بھارت کی حمایت یافتہ تنظیمیں ہیں، فلسطین کے مسئلے پر دو ریاستی حل ضروری ہے۔ خارجہ آصف نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب کی حکومتوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی شمولیت کے امکانات ہیں، یہ میرا سیاسی اندازہ ہے۔ حتمی فیصلہ شہباز شریف اور آصف زرداری کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ عالمی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں بڑے پیمانے پر تنازعات اور انسانی بحران جنم لے رہے ہیں۔ عاصم افتخار نے کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں حل کا طریقہ کار موجود ہے، جو استصواب رائے اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے۔ جولائی کے دوران پاکستان کی صدارت میں کئی اہم اجلاس منعقد ہوں گے، جن میں عالمی سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 29 جولائی کو اقوام متحدہ کے خصوصی امن مشن پر کانفرنس ہوگی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا، جو 2008 کے کونسلر رسائی معاہدے کے تحت عمل میں آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے 246 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کے حوالے کی، جن میں 53 عام شہری اور 193 ماہی گیر شامل ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے 463 پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستان کو فراہم کی ہے، جس میں 382 عام شہری اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ پاکستان نے ان قیدیوں میں سے ان افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے۔ پاکستان نے بھارتی حراست میں موجود ذہنی اور جسمانی بیمار پاکستانی قیدیوں کے لیے کونسلر رسائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن نے چاروں ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹسز کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس سرفراز جوگر اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس SM عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ، جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس محمد جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس ہوں گے۔ بشارت راجہ کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے لیے جسٹس سرفراز جوگر، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جسٹس سرفراز جوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری۔ جسٹس سرفراز جوگر کو 16 میں سے 9 ووٹ ملے۔ جسٹس جمال مدوخیل نے ووٹ کا حق استعمال نہ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی کے حق میں ووٹ دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے 4 ممبران نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے حق میں ووٹ دیا، جن میں PTI کے 2 ممبران بھی شامل تھے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس SM عتیق شاہ کو 11-5 کے تناسب سے پشاور ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس مقرر کرنے کی منظوری دی۔ جسٹس SM عتیق شاہ کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور وزیر قانون خیبر پختونخوا نے مخالفت کی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس روزی خان کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس جنید غفار، جسٹس ظفر احمد راجپوت اور جسٹس اقبال کلہوڑو کے ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کے لیے محمد جنید غفار کو مستقل چیف جسٹس بنانے کی منظوری دے دی۔
پاکستان تحریک انصاف کی لاہور جیل میں قید سینئر قیادت نے پارٹی قیادت کو مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ سمیت دیگر اسیر رہنماؤں نے پارٹی لیڈرشپ کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں حکومت سے مذاکرات کی تجویز دی گئی ہے۔ قیدی رہنماؤں نے سیاسی اور مقتدر حلقوں کے درمیان مذاکرات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ خط میں ابتدائی طور پر سیاسی بنیادوں پر مذاکرات کے آغاز کی تجویز دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے لاہور میں قید پارٹی قیادت کو مذاکراتی عمل کا حصہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بانی تحریک انصاف تک رسائی آسان بنانے اور مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو 10 محرم کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا، بہنوں کو 15 منٹ ملاقات کا وقت ملا۔ ایک وکیل ظہیر عباس کو 1.5 منٹ ملاقات کی اجازت ملی۔ سلمان صفدر، سلمان اکبر راجہ، نیاز اللہ نیازی، کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہی کوششیں ہیں کہ جس سے بانی کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ بانی نے کہا کہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ووٹ سے نہیں آئے، 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے۔ ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ غلامی کے نظام سے بہتر ہے زندگی جیل میں گزاریں۔ آئسولیٹ میں نہیں کہہ رہی ہوں کر دیا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے جی۔ عمران خان کی ساری لیگل میٹنگز ختم کر دی گئی ہیں، جو ان کے بچوں سے 8-9 مہینے ہو گئے بات نہیں کرائی گئی، تو آپ کیا یہ آئسولیشن نہیں ہے؟ ڈاکٹرز کو اجازت نہیں دے رہے ملاقات کرنے کی۔ ہماری فیملی میں سے ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نولی ریاضی کو صرف اجازت ہے جانے کی، اور یہ بھی اگر ہم یہاں بہت جد و جہد کریں تو پھر تو عمران خان کو تو کوئی مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ، عمران خان آئسولیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نارملائز نہیں کریں گے عمران خان کی آئسولیشن، یہ میں کہہ رہی ہوں۔ آئین میں 27ویں ترمیم لانے پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ارکان منعرف ہو سکتے ہیں جہاں نمبر گیم کافی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جیل سے تحریک چلائی گئی تو بانی تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے تو کر لے، سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ہمیشہ سیاسی قوتوں سے ہی ہوتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ جب ہم جیل میں تھے تب بھی ہمارا بیانیہ مذاکرات پر مبنی تھا، لیکن جب ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے تو بانی پی ٹی آئی اسے این آر او کا نام دیتے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا حکومت گرانے کی افواہوں کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔ جے یو آئی سربراہ نے حکومت گرانے میں عدم دلچسپی ظاہر کی ہے۔ مولانا نے کہا کہ موجودہ اسمبلیاں حقیقی مینڈیٹ نہیں رکھتی اور شفاف نئے انتخابات ضروری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان، کرپشن اور گورننس کی بری صورتحال ہے۔ وفاق یا صوبائی حکومت میں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، خیبر پختونخوا حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کو جواب۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو خود صوبے کے حالات کا جائزہ لے کر دانشمندانہ فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ وزیراعظم کا ایران سے اظہار تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی شہداء اور زخمیوں کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف کے ہمراہ ساقدار طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ وزیراعظم کے ایرانی عوام اور حکومت سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار۔ شہداء کے لیے دعا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی قوم کی حوصلے اور جرأت کو سراہا۔ پاکستان ایران کے ساتھ مسلسل تعاون جاری رکھے گا، وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کرنگی پولیس کے مبینہ مقابلے میں 3 افراد قتل ہونے کا معاملہ پیپلز پارٹی ایم این اے سردار نبیل احمد گبول مقتولین کے ورثاء کے پاس پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی ایم این اے سردار نبیل احمد گبول نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارا برادری کے 3 نوجوانوں کو پولیس نے بے گناہ قتل کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ پولیس نے جھوٹا مقابلہ کیا، ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ نوجوانوں کو پکڑ کر قتل کیا گیا ہے۔ ایک نوجوان کو روڈ حادثے میں زخمی ہونے پر ریسکیو ایمبولینس میں لیا گیا تھا، اسے بھی راستے سے اتار کر قتل کیا گیا ہے۔ میں 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، اگر پولیس کے خلاف سخت کارروائی کر کے گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم سخت احتجاج میں جائیں گے۔ میں اپنی برادری سے کراچی سے لے کر پنجاب بلوچستان میں شاہراہوں کو بند کرا دوں گا۔ ناظرین، گجرانوالہ کے علاقے امن آباد میں مبینہ زہریلا کھانے سے جاں بحق ہونے والی 2 بہنوں کا بھائی 8 سالہ حیدر بھی دم توڑ گیا۔ گزشتہ روز 7 سالہ نور فاطمہ اور 4 سالہ جنت جاں بحق ہو گئی تھی۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید پہلوان نے بیٹی کی سالگرہ کی تقریب کے لیے مقامی فوڈ پوائنٹ سے کھانا اور کیک منگوایا تھا، جس کے بعد ان کی اور بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پولیس نے 5 فوڈ پوائنٹس کے خلاف مقدمہ درج کر کے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی میں فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے ہیں۔
بلوچستان میں 8 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز معطل، ناقص کارکردگی، غفلت اور صحت کی سہولیات میں رکاوٹ پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو معطل کیا گیا۔ معطل افسران میں چاغی، کچی، جلمکسی، کلا سیف اللہ، لورالائی، سبی، ڈیرہ بگٹی اور کلا عبداللہ کے ڈی ایچ اوز شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن بیڈ ایکٹ 2011 کے تحت جاری کیا گیا۔ متعلقہ ڈپٹی ڈی ایچ اوز کو عارضی چارج سنبھالنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ موسم کی خبر دیں، اسلام آباد میں مونسون کی بارشیں جہاں ایک طرف موسم کو خوشگوار بناتی ہیں، وہیں شہر کی کچی آبادیوں کے لیے یہ بارش کسی آفت سے کم نہیں ہے۔ بنیادی سہولیات سے محروم ان بستیوں کے مکین ہر بارش میں نئی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ان مشکلات پر کوئی کان دھرنے والا نظر نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ابرار ولی کی یہ رپورٹ۔ کسی کے لیے خوشی کی نوید تو کسی کے لیے مصیبت کا پیغام۔ اسلام آباد میں برسنے والی بارش جہاں پوش علاقوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوتی ہے، وہیں کچی بستیوں کے باسیوں کے لیے یہ ایک نہ ختم ہونے والی اذیت لے کر آتی ہے۔ ان کچی آبادیوں میں نکاس آب کا کوئی مؤثر انتظام ہے، نہ ہی بارش سے بچاؤ کے لیے کوئی حفاظتی نظام۔ چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، تنگ گلیاں پانی میں ڈوب جاتی ہیں اور نالے ابلتے ہیں۔ بارشوں کا یہ گلیاں بھر جاتی ہیں، ادھر ویڑے میں پانی آ جاتا ہے، چھتاں چوڑن لگ پیندیاں نے۔ یہ ادھر سے پانی اوپر آ جاتا ہے، ادھر گلیوں میں آ جاتا ہے سارے، اور نہ گزرنے کی ہوتی ہے حالت۔ اوپر سے یہ گٹر بند ہو جاتے ہیں سامنے سے۔ بارش کا پانی گلیوں سے ہوتا ہوا گھروں کے اندر تک جا پہنچتا ہے اور زندگی کا پہیہ جیسے تھم سا جاتا ہے۔ ان بستیوں کے مکین ہر بارش کے ساتھ ایک نئے امتحان سے گزرتے ہیں۔ کمزور دیواریں زمین بوس ہونے لگتی ہیں اور بعض اوقات یہ آزمائش مالی ہی نہیں بلکہ جانی نقصان میں بھی بدل جاتی ہے۔ حالات کا المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قدرتی آفات سے نہیں لڑ رہے بلکہ سرکاری بے حسی سے بھی نبرد آزما ہیں۔ ہر بارش ان کے لیے ایک کڑی آزمائش بن جاتی ہے، لیکن پرسان حال کوئی نہیں۔ اسلام آباد کی کچی آبادیوں میں گلیاں تنگ، چھتیں کمزور اور نالے اوور فلو۔ جب بارش آتی ہے تو بارش کا پانی گھروں میں، کیچڑ گلیوں میں اور زندگی بے بسی میں ڈوب جاتی ہے۔ کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ابرار ولی، ABN نیوز، اسلام آباد۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر، فرانس میں ریڈ الرٹ، ایفل ٹاور کا بڑا حصہ بند۔ یورپ میں بھر میں شدید گرمی کی لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فرانس میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ متوقع ہے، جس کے باعث منگل کو پیرس میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایفل ٹاور کے بلند ترین حصے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پیرس میں آلودگی پھیلانے والی ٹریفک کو تیز رفتاری پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ فرانسیسی موسمیاتی ادارے کے مطابق ملک بھر کے 16 علاقے شدید گرمی کی زد میں ہیں، جبکہ 68 علاقوں بلند ترین ٹیمپریچر سے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ بدھ کو درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے، جبکہ رات کا درجہ حرارت بھی معمول سے کہیں زیادہ یعنی 20 تا 24 ڈگری کے درمیان رہے گا۔ ایفل ٹاور کے آپریٹرز نے گرمی کی حالیہ لہر کے پیش نظر اس کے بلند ترین حصے کو آج اور کل کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران شہریوں کو دھوپ سے بچاؤ اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی تلقین کی گئی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔